وہ جملے کیا تھے؟ فرمایا یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی فالعمر ينفد والنعیم يزول۔ او میرے نوجوان بھائیوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، ان دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میری ایک نصیحت سن لو، فرمایا وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ اور میرے دوستو، جب تم اپنے بھائی کے جنازے کی چارپائی اٹھا کر لے جا رہے ہو تو یہ تصور کیا کرو کہ آج میں اپنے اس بھائی کے جنازے کی چارپائی اٹھا کے لے جا رہا ہوں، کل لوگ میرے جنازے کی چارپائی اٹھا کے لے جائیں گے، تو آپ کو اپنی موت یاد ہے۔ اس لیے فرمایا کبھی کبھی قبرستان جایا کرے۔ اللہ کے محبوب خود جنت البقیع میں جمعے کی صبح کو جایا کرتے تھے، اور صحابہ سے فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو کب سے ہم سے بچھڑے آج تک پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا کبھی کبھی قبرستان جایا کریں۔ ناراض نہ میرے کچھ نوجوان ساتھی وہاں جا کر تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، وہ کھیل کود کی جگہ نہیں، وہ عبرت کا مقام ہے، وہ عبرت کا مقام ہے۔ کسی کہنے والے نے کتنے اچھے جملے کہہ دیے نا، فرمایا کر گزر ایک دن تو قبرستان پر، کیسے کیسے مر گئے کر تو نظر، بادشاہ تھے نوجوان تھے خوبرو، تھی دلوں میں ان کے کیا کیا آرزو۔ کیسے کیسے بادشاہ چلے گئے، کیسے کیسے نوجوان چلے گئے، کیسی کیسی امیدیں لے کر چلے گئے۔ آج ہم خود کو بنا سنوارتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، معطر بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ کسی کہنے والے نے اور اچھی بات کہہ دی، فرمایا دنیا میں بہت ایسے دیکھے مزین جسم تھا معطر بدن تھا، دنیا میں بہت ایسے دیکھے مزین جسم تھا معطر بدن تھا، جب قبر کہن ان کی کھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ پھر تو ان کا انگ جدا ہو گیا، پھر تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نا کر گزر ایک دن تو قبرستان پر، کیسے کیسے مر گئے کر تو نظر، بادشاہ تھے نوجوان تھے خوبرو، تھی دلوں میں ان کے کیا کیا آرزو۔ نہ بھول موت کو اے غافل، سر پہ کھڑی ہے اجل، اندھیری گور میں لے آ کوئی چراغ عمل، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، خاک ان کی قبر پہ پتہ نشاں کچھ بھی نہیں، جن کی صدائے نوبت سے گونجتے تھے آسماں، دم بخود ہے مقبروں میں ہوں نہاں کچھ بھی نہیں، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا، آج میں تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ آج تو ان کی قبروں کا نام و نشان ہی نہیں۔ نوشہرواں ایک شخص تھا جب دنیا سے جانے لگا تو اپنے دروازے میں سنہری حروف سے یہ لکھوا کے گیا، فرمایا نوشہرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نوشہرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کہاں گئے ان محلات کو آباد کرنے والے، ان کوٹھیوں کو آباد کرنے والے، آج ایک قبرستان کو آباد کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس لیے فرمایا کہ قبرستان جایا کرے تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو۔ باز آج ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اسی تمدوں میں لگے ہوئے کہ میرے پاس مال زیادہ آ جائے، میرے پاس گاڑی اچھی ہو۔ اللہ سب کو اچھی گاڑی دے، بنگلہ ہے، لیکن ساتھ فکر آخرت بھی ہونی چاہیے۔ ہم بس اسی تمدوں میں رات کو سوتے ہیں تو یہی پلان بناتے ہیں۔ تو ہمارے اس تصور کی کتنی خوبصورت انداز میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے عکاسی کی نا، فرمایا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو،
یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے، یہ کھیل کود کا میدان تھوڑی ہے۔ ایک بزرگ میدان سے گزر رہے تھے، تو دیکھا میدان میں بچے کھیل رہے، تو ایک بچہ دیوار کے ساتھ کیک لگا کے بیٹھا ہے، ساروں کے تار رو رہا ہے۔ وہ بزرگ گئے اس بچے کے پاس، پوچھا اس سے، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کھیلنا نہیں آتا یا تجھے کھیلنے نہیں دے رہے؟ تو اس بچے نے کہا جی مجھے کھیلنا بھی آتا ہے، مجھے کھیلنے بھی دے رہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنا بچپن کھیل کود میں کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی سمجھ عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرتے تو بچپن والے سمجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھ عطا کرتے تو بچپن والے بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں یہ سمجھ کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا حضرت انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یوں ہی بیکار اور فضول پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے یوں ہی بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی پہچان، اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج انسان یہ سمجھ رہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار اور فضول پیدا کیا۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ہمیں، کتنے، یعنی جانوروں کو ہمارا وفادار بنا دیا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اتنی بڑی بھینس لے کے جا رہا ہے، خود آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہاں کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہہ دی نا، فرمایا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کہتے سبحان اللہ، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ شاعر کہتا ہے انسان کا کیا حق بنتا ہے، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر کو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، آج انسان سمجھ رہے اسے یوں ہی بیکار اور فضول پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا کبھی کبھی قبرستان جایا کرے تاکہ آپ کو آخرت کی فکر ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے نا تو اس کے لیے کتنے نسخے بتائے جی؟ 2 نسخے، فرمایا تلاوت القرآن و کثرت و ذکر الموت، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت بھی رخصت ہو گئی، سال ہا سال ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی۔ مسجد میں کوئی بزرگ حضرات آ جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں مجھ سمیت میرے نوجوان بھائی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ موبائل کے لیے ٹائم ہے، ہر گناہ کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ رمضان میں ہمیں تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں شرم کے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، قرآن جیسی نعمت دی ہمیں۔ یہ پھر قرآن کے بعد دیکھ لیں رمضان جیسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا۔ علماء بیٹھے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے گا۔ اتنا بابرکت مہینہ کہ ان علماء سے میں نے سنا ہے، ان سے پڑھا ہے کہ جمعرات جمعے کو رمضان میں جو ہر جمعرات جمعے کو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اسی طرح 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش۔ پھر جتنے ٹائم میں، جتنے وقت میں جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوئی ہے ان کے برابر سحری اور افطاری میں اتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے. پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا, کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا, کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا, کہا آمین. خطبہ کے بعد, نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جب میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. اس لیے حضور کا جب نام آئے تو کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل امین نے بدعا کی اور آمین حضور نے. تو دوسری سیڑھی پہ جب میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, زندگی دی, جوانی دی, وہ اپنے لیے جنت نہ خرید سکا اور اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر سکا, ان کی خدمت نہ کر سکا. تو میں نے کہا آمین. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اپنے والدین کی قدر کیا کرو. جن کے نہیں ہے نا ان سے پوچھو اندر کتنی تکلیف ہے, کتنی جلن ہے, بیان نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ کے دین اور قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا, ورنہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. قرآن کہتے ہیں والدین کی طرف اف بھی نہ کرو, اف ولا تنہروا, جھڑکو بھی مت, اف بھی نہ کرو والدین کو. ہم کیا کہتے ہیں, تم ایسے, تم امی ہو, تم ایسی ہو, ابو تم ایسے ہو, تم بیوقوف ہو, تم سمجھدار ہیں. ان کی یہی بیوقوفی ہے کہ ہمیں پیدا کیا انہوں نے, یہی بیوقوفی ہے کہ ہم جیسی اولاد پیدا ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اپنے والدین کی قدر کریں. یہ نہیں ہوں گے آپ کو قدر آئے گی, ہمارے نہیں ہیں, ہمیں قدر آتی ہے. تو تیسری بعد میں کہا تھا حضور نے جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا, اللہ, تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, اپنی بخشش نہ کروا سکے. اب دعا کرنے والا جبرائیل ہے اور آمین کہنے والا اللہ کا محبوب روح الامین. تو بدعا ہے, یہ تو بدعا ہے نا, تو یہ قبول نہیں ہوگی. آج ہم رمضان کیسے گزار رہے ہیں؟ بیٹ تاش کھیلتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور رمضان میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا آج ہمارے گھروں میں ہر چیز کی جگہ, ہر گناہ کی جگہ ہے, لیکن اللہ کے قرآن کی جگہ نہیں ہے. قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہم نے, قرآن سے اعراض ہے ہم. اس لیے اللہ کا پھر ارشاد سنیں, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو میرے ذکر سے, میرے قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. آج ہمارے حالات اس لیے خراب ہیں کہ اللہ کے قرآن سے اعراض کیا ہوا. اللہ نے کہا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا, وہ کمانے کے باوجود بھی پریشان روتا رہے گا, اور یہ دنیا کی سزا ہے. اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, میں قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا, اور وہ رب کے دربار میں کھڑے ہو کر پوچھے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, یا اللہ جی میں نے ان آنکھوں سے بڑے نظارے دیکھے, بڑی دنیا دیکھی, آج مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. فرمایا جیسی کرنی ویسی برنی, تو نے دنیا میں مجھے بلایا, میرے قرآن کو چھوڑا, میرے احکامات کو چھوڑا, آج میں نے تجھے بلایا تھا, بلا دیا. میں نے جو کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا, ناشکری نہ کرنا, میری نعمتوں کی قدردانی کرنا, میں اور اضافہ کر دوں گا. کہتے سبحان اللہ. اور یاد رکھیں قرآن سے بڑا ذکر بھی کوئی نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, میں نے اس قرآن کو خود اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی میرا خود کروں گا. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت بنا کر رکھا, قرآن سے بڑھ کر ہدایت کے ذریعے کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بلا شبہ مستحکم راہ کی طرف اگر رہنمائی کرنے والی کوئی کتاب ہے تو اللہ کا قرآن ہے. اور قرآن وہ بے مثال کتاب ہے. قرآن کہتا ہے مجھ سے جڑ جاؤ میں تمہیں بلند کر دوں گا. کہتے سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ کے محبوب کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو پست اور ذلیل کر دیا, اور اسی قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو بلند کر دیا. وجہ کیا تھی؟ جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا, اس پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر دیا. لیکن جو طاقتور قومیں تھی, متکبر قومیں تھی, اس قرآن سے اعراض کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پست اور ذلیل کر دیا.
قرآن وہ بے مثال کتاب ہے. قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو گے گناہ معاف کروا دوں گا. قرآن کہتا ہے مجھے لے کر مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ امام بنا دوں گا. قرآن کہتا ہے قرآن وہ بے مثال کتاب ہے. قرآن کہتے ہیں مجھے لے کر منبر پہ بیٹھ جاؤ خطیب بنا دوں گا. قرآن کہتے ہیں مجھے معانی اور مطالب سے پڑھو مفسر بنا دوں گا. قرآن وہ بے مثال کتاب ہے. قرآن کہتے ہیں مجھے لہجے سے پڑھو قاری بنا دوں گا. قرآن وہ بے مثال کتاب ہے. قرآن کہتے ہیں مجھے دیکھو گے گناہ معاف کروا دوں گا, دل صاف کرا دوں گا, مجھ پہ عمل کرو گے تو ولی اللہ بنا دوں گا. اہل القرآن ہم اہل اللہ. اور دنیا والوں تم نے اللہ کے ولی اور دوست دیکھنے ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے. یہ اللہ کے ولی اور دوست ہے. اور قرآن اسی سینے میں آتا ہے جو سینہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتا ہوں جو مجھے پسند ہو, ان کے انتخاب میں کرتا ہوں. یہ علماء فضول لوگ نہیں, یہ قراء, یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں, منتخب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قرآن اتنی بے مثال کتاب ہے کہ آج کل جہاں بھی قرآن میں جو رونقیں ہیں, بہاریں ہیں, یہ قرآن کی وجہ سے, یہ قرآن کی وجہ سے. اس لیے کسی کہنے والے نے یہاں پہ کتنی اچھی بات کہہ دی نا, سبحان اللہ کہیے گا. کہنے والا کیا کہتا ہے, مسلمانوں قرآن دینے آؤ, اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا, کلام خدا نو جناسی نلایا, نبی نال رب نے لبایا مزارا. جس قرآن سے جڑے, اس پر عمل کیا, آج وہ روزے میں اللہ کے محبوب کے ساتھ سوئے ہوئے. کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق در, عثمان ودر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میں نے دو چیزیں بیان کی تھی, روح اور جسم. روح کو بھی اللہ نے بنایا, جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. روح کی غذا کیا ہے, اللہ کا قرآن. جسم کی غذا آپ اناج کھا رہے ہیں, پھل کھا رہے ہیں. اور روح کی غذا کیا ہے, اللہ کا قرآن ہے. اور دل کا زنگ دور کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے دو چیزیں بتائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ جس ہستی کی تعلیمات ہیں, جس نے اپنی امت کو خوبصورت تعلیمات دی, وہ خود کتنی شان والا پیغمبر ہے, کتنا خوبصورت نرالی شان والا پیغمبر ہے. شاعر کہتا ہے سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے, کہ میں سجدی ہے سونے تے منڈے کملی وے کالی ہے. قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو, دند چمبے دیا کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے. او کیویں ریس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو, سونی صورت سوہنے دی. ذرا مل کر کے نظر جاگ جائیں. سونی صورت سوہنے دی, سونی صورت سوہنے دی, دنیا مت والی ہے. او میرا سوہنا جدوں ہسے ادو کھڑ دیا کلیاں نے, او بولے تے جو نکلے, او بولے تے جو نکلے, لڑی موتیاں والی ہے. اور وہ موتیوں والی لڑی, وہ بول کیا تھا, ذرا مل کر کہنا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ